کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کیا امید کرتے ہو اس اولاد سے جسے موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی، جسے واٹس ایپ چلانے سے فرصت نہیں ملتی، جسے فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی؟ کیا وہ تمہاری قبر پہ جا کے قرآن پڑھے گی؟ کیا وہ تمہاری قبر پہ جا کر کے رسالے ثواب کرے گی؟ جو 2.5 گھنٹے کی فلم دیکھ لے لیکن باپ سے بات نہیں کرتی، وہ قوم جو 2.5 گھنٹے کی فلم بیٹھ کر کے دیکھے 10 منٹ اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر کے باتیں نہیں کرتی، وہ کیا تمہاری قبر پہ جا کر کے رسالے ثواب کرے گی؟ اس لیے اپنی اولاد کو دنیا سے جب جاؤ تو اس حال میں جانا کہ اولاد کو یا تو عالم بنا کے جانا یا حافظ بنا کر کے جانا، کیونکہ اولاد جب عالم ہوگی یا حافظ ہوگی تو جب باپ کی روح نکلنے کا وقت قریب ہوگا تو سرحانے بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا نظر آئے گا، جب جنازہ اٹھنے کا وقت ہوگا تو وہ قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے گا اور نماز جنازہ پڑھاتا ہوا نظر آئے گا، قبر پر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے گا۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، بخشش کی راہ مومن کو آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنانا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، دینی تعلیم دلاؤ، ورنہ پتہ نہیں کہ کوئی ہماری اولاد قبر پہ آئے فاتحہ پڑھنے یا نہ آئے، بے شک، سبحان کوئی اللہ۔ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ آج کل کا مسلمان، ایک دکھتی ہوئی بات میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک بھی عمل کر لے تو میرے لیے قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ ابھی ایک فلم ریلیز ہوئی، چند دن ہوئے ہیں، 3-3 ہزار کے ٹکٹ خرید کے یہ مسلمان دیکھنے کے لیے گئے۔ حیدرآباد میں تو کچھ ایک تو ایسا جس نے 3 دن کے لیے پورا ہال بک کر لیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اگر ان مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہے تو ان کے شوق کو دیکھو، اگر ان مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہے تو ان کی شادی میں بیجا رسومات کو دیکھو، ہزاروں کے بینڈ، ہزاروں کی ڈانس پارٹی، فلاں 50,000 کی ڈانس پارٹی اپنے بیٹے کی شادی میں لایا، میں 1 لاکھ کی لے کر کے آؤں گا۔ اور اگر ان کے حال دیکھنا ہے تو مزارات پہ ان کے حال دیکھو، قوالیوں میں 1-1 لاکھ روپے میں قوال کو بلا کر کے مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ لیڈیز قوالہ وہ اپنی لڑکی کو ساتھ لے کے آتی ہے معاذ اللہ، اور لا کر کے گندی گندی غزلیں، گندی فحش باتیں اور ایسی گندی باتیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بولتے تو مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور رشتے دار بھی بیٹھ کر کے سن رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں صرف چھت پہ چڑھ کے جھانک لے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میری بہن بیٹھی تھی میرے گھر میں جھانکا کیسے، میری بیٹی بیٹھی تھی میرے گھر میں جھانکا کیسے؟ اور وہ گندے مقابلے ہو رہے ہیں، کہاں اللہ کے ولی کے عرس میں ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ولی کے عرس میں معاذ اللہ وہ غیر مسلم شیخ چلی کو بلا کر کے قوم کے سامنے عرس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج غیروں کو دیکھو، وہ اپنی کتابوں پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ دینی تعلیمات پہ خرچ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا حال یہ مقابلوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، یہ قوالیوں میں پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ان مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہے تو ان کی شادیوں کو دیکھو، اور ان کی غریبی دیکھنا ہے تو ان کے مدرسوں کو دیکھو، ان کی قوم کے اماموں کو دیکھو۔ آج مدرسے ویران کر دیے گئے، آج مدرسے سونے کر دیے گئے۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو یہ اسلام کے سپاہی تمہیں کہاں سے ملیں گے؟ اس لیے حکومت بھی جانتی ہے جہاں جہاں سے مدرسے ختم کیے گئے وہاں سے اسلام مٹتا چلا گیا۔ یہ علماء آپ کو بتائیں گے، لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا ورنہ بتاتا میں تاریخ سے۔ سیریا کے اندر، غرناطہ اسپین کے اندر آپ دیکھیں جہاں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، فردیننڈ نے جب اس پہ قبضہ کیا مدرسے پہلے بند کرائی، مسجدیں پہلے بند کرائی، اسلام کا نام لینے والا کوئی وہاں نہیں تھا، کوئی مسلمان آپ کو وہاں نظر نہیں آتا کچھ سالوں تک۔ یہ ہے دیکھو حکومت جانتی ہے جہاں جہاں مدرسے بند ہوئے وہاں اسلام مٹتا چلا گیا۔ اسی لیے مدرسوں کا سروے کرایا گیا کہ ان مدرسوں کو کالج میں کنورٹ کر دو، ان مدرسوں کو جو ہے وہ اسکول میں تبدیل کر دو۔ نہ قوم کے سپاہی پیدا ہوں گے، نہ یہ قرآن پڑھ کے تمہیں تراویح میں سنائیں گے، نہ حافظ قرآن ہوں گے، نہ عالم دین ہوں گے، نہ مذہب کی باتیں تم کو سنائیں گے۔ اس لیے اپنے مدرسوں کی حفاظت کرو، اپنے مدرسوں کو تقویت پہنچاؤ،
قوم کے لوگ بات اس لیے نہیں کرتے کہیں رسید لے کے میرے گھر پہ نہ آ جائیں, آج حافظ سے باتیں اس لیے نہیں کرتے کہیں رسید لے کے میرے گھر پہ نہ آ جائیں. مجھے بتاؤ شہباز اور قرب و جوار سے آنے والوں, کیا انہوں نے کبھی اپنے گھر کے لیے تم سے چندہ مانگا؟ کیا کبھی انہوں نے اپنے مدرسے کے علاوہ چھوڑ کر کے کبھی اپنے لیے چندہ مانگا کہ میرے پاس کپڑے پھٹ گئے ہیں, مجھے پیسے دے دو کپڑے بناؤں گا, میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے چندہ دے دو میں موٹر سائیکل خریدوں گا؟ کبھی اپنے لیے انہوں نے مانگا؟ نہیں مانگا. مانگا ہے تو رسول اللہ کے گھر کے لیے مانگا, مانگا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے مانگا. کیوں؟ کیونکہ تم کیا جانو ان علماء کرام ان حفاظ کرام کو جب وہ وہابی دیوبندیوں نے سعودیہ ریال پہ پڑھنے والوں نے جب انہوں نے ایک دو مہینے میں تین منزلہ مدرسہ بنا کر کے تیار کر لیا اور فری تعلیم دینا شروع کر دی, تب میری قوم کے عالم جاگے, تب میری قوم کے حافظ جاگے. کہیں میری قوم کے بچے ان کے مدرسے میں جا کر کے اپنا ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے, کہیں میری قوم کے بچے ان کے مدرسے میں جا کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں کے اس میں چلے جائیں. اس لیے میری قوم کے عالم نکلے رسید لے کر کے, اس لیے میری قوم کے حافظ نکلے رسید لے کر کے. یہ دن تمہارے بچے سوئی کھائیں اور عالم جا کر کے فطرہ اکٹھا کریں. بقرہ عید کے دن تمہارے بچے گوشت کھائیں اور عالم جا کر کے قربانی کی کھالیں اکٹھی کریں. تم تو رمضان میں تراویح پڑھ کے چین سے سو جاتے ہو, وہ بمبئی کے سیتوں کے گھروں پہ چکر لگاتا ہے, بمبئی کے سیتوں کے گھروں پہ 2 گھنٹے تک لائن میں کھڑا رہ کر کے مدرسے کے لیے چندہ مانگ کر کے لاتا ہے. پیارے مسلمانوں, یہ عالم ہے کہ میری قوم کا حافظ ہے, اپنے لیے مانگنا ذلت ہے. ایک ہی درد ہے ان کے دل میں, ایک ہی درد ہے ان کے سینے میں کہ رسول اللہ کا مدرسہ آباد رہے, رسول اللہ کی درسگاہ آباد رہے, مدرسے کے اندر دینی تعلیم چلتی رہے, مدرسے سے حافظ قرآن پیدا ہوتے رہے, جا کر کے وہ دین کا کام کرتے رہے. عید کے دن تم سوئی کھاؤ, وہ فطرہ اکٹھا کرے, رمضان کے مہینے میں وہ بمبئی کے سیتوں کے دروں دروازے پہ جا کر کے چکر لگائے. اتنا یاد رکھنا